الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ ایک حدیث شریف بیان کروں گا. یہ ابو داؤد کی اور ترمذی شریف کی حدیث، بخاری مسلم میں نہیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام صحیح حدیثیں بخاری شریف میں نہیں ہیں، تمام صحیح حدیثیں مسلم شریف میں بھی نہیں، تمام صحیح حدیثیں دونوں کتابوں میں بھی نہیں. اس زمانے میں ہر محدث کے پاس اپنی پڑھی ہوئی حدیثیں تھیں. ساری اسلامی حکومت اسلامی مملکت کا دورہ کرتے تھے، اور جہاں بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے طلباء براہ راست ان کے پاس جا کر حدیثیں لیتے تھے اور لکھ کر لکھتے تھے. ان کے پاس کتابیں کاپیاں تھیں. کسی کے پاس میں 5 لاکھ حدیثیں ہیں، کسی کے پاس 6 لاکھ حدیثیں ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں. یہ جو لاکھوں حدیثیں بنتی تھی یہ سندوں کے اعتبار سے بنتی تھی. ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، میں نے یہ حدیث اس استاد سے بھی حاصل کی، اس استاد سے بھی، اس استاد سے بھی، اس استاد سے بھی، 500 آدمیوں سے میں نے یہ ایک حدیث حاصل کی تو یہ 500 حدیثیں بن گئی. کیونکہ میری یہ سند الگ ہے، وہ سند الگ ہے، وہ سند الگ ہے، وہ سند الگ ہے. تو حدیثوں میں جو تعداد آتی ہے کہ فلاں محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، فلاں محدث کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھی، تو وہ لاکھوں حدیثیں بنتی تھیں. سندوں کے الگ الگ ہونے سے، ڈفرینس ہونے سے لاکھوں حدیثیں بنتی تھی. پھر میرے پاس میں جو حدیثیں ہیں میری کاپیوں میں، میری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے اساتذہ سے گھوم کر پورے اسلامی ملک میں گھوم کر کے اساتذہ سے وہ حدیثیں سندوں کے ساتھ لکھ رکھی ہیں میری کتاب میں. اس کے پاس 5 لاکھ تھی، یعنی اس کی کاپیوں میں 5 لاکھ تھی. اس کے بعد 6 لاکھ تھی، یعنی اس کی کاپیوں میں 6 لاکھ تھی. جب پھر ہر سند میں راوی اعلیٰ درجے کو ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر طرح کے راوی ہوتے ہیں. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات نقل ہوتی ہے کہ اس سے سنی، وہی بات اس سے سنی، وہی بات اس سے سنی. یہ معتبر ہوتا ہے، یہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہ دوسرے درجے تیسرے درجے کا ہوتا ہے. ایسا راویوں میں بھی ہوتا تھا. میں ایک مثال دوں.
ایک محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں حدیث فلاں محدث کے پاس ہے، تو وہ 15 دن کا سفر کر کے اس محدث سے وہ حدیث لینے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو یہ اتفاقاً واقعہ پیش آیا کہ ان کا گھوڑا کھونٹے سے کھل گیا تھا، تو وہ توبڑا گھوڑے کو دانا کھلاتے ہیں تو ایک تھیلا ہوتا ہے، اس میں دانا ڈال کر کے وہ یہاں باندھ دیتے ہیں، تو اندر منہ ڈال کر کھاتا رہتا ہے، باہر گرتا نہیں، وہ توبڑا کہتے ہیں اردو میں۔ وہ گھوڑا کھونٹے سے کھل گیا تھا، ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، تو وہ توبڑا لے کر کے گھوڑے کو لالچ دے کر کے پکڑ رہے تھے۔ گھوڑا دانے کی لالچ میں آئے گا، جو اندر منہ ڈالنے آئے تو انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا، توبڑا پھینک دیا، توبڑے میں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ جو حدیث لینے آئے تھے طالب محدث، انہوں نے کہا کہ جو بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس کی حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ نہیں لی حدیث، 15 دن کا سفر کر کے گئے تھے، واپس آ گئے کہ جو بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ حدیث بھی غلط بیان کر سکتا ہے۔ اتنے ایسے ذرا ذرا سے احتمالات کی وجہ سے حدیث کو کنڈم کر، سند کو کنڈم کر دیتے، حدیث نہیں۔ تمام راوی اعلیٰ درجے کے ہیں ٹھوک بجا کر، تو اس کی سند اپنی کتاب میں لکھتے تھے۔ یہی حدیث انما الاعمال بالنیات، لمبی حدیث ہے کہ عمل کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ اس کی 500 سندیں ہیں، لیکن بخاری شریف میں صرف 7 ہیں۔ اس حدیث کی 7 سندیں ہیں، باقی نہیں لائے گئے۔ تو بہرحال حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو بخاری شریف ہے اس میں 2000 اور کچھ حدیثیں ہیں، اور وہ صحیح سندوں کے اعتبار سے 9000 ہیں۔ یہی حال مسلم شریف کا سمجھو، اور بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو بخاری مسلم کے پاس نہیں ہیں، امام ابو داؤد کے پاس ہیں، امام ترمذی کے پاس ہیں، امام نسائی کے پاس ہیں، تو وہ اپنی کاپیوں میں سے چھانٹ کر صحیح حدیث لکھیں گے۔ تو ان کی صحیح اور امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح، یہ سب ہم پلہ ہیں، ہم پایا ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں علی شرط البخاری، علی شرط مسلم، علی شرط الشیخین، علی شرط البخاری کے معنی بخاری کی سندوں کے ہم پایا، ہم پلہ ہے یہ حدیث۔ علی شرط الشیخین معنی بخاری مسلم دونوں کی سندوں کے ہم پلہ اور ہم پایا یہ حدیث ہے۔ یہ سب حدیث کی اصطلاحیں ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ غیر مقلدین نے ایک ایسا خیال باندھ دیا ہے کہ بس بخاری مسلم کی حدیث چاہیے، اور حدیث ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کوئی ساری حدیث امام بخاری کے پاس تھوڑی تھی، انہوں نے جتنی اساتذہ سے پڑھی اتنی تھی 5 لاکھ، اس میں سے صحیح حدیث 9000 سندوں کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی۔ دوسری حدیث ان کے پاس نہیں تھی، امام مسلم کے پاس تھی، تو انہوں نے اپنے پاس جو حدیثیں تھی اس کی سندوں کو ٹھوک بجا کر کے مسلم شریف لکھی۔ تو بہت سی حدیثیں بخاری میں ہیں، بہت سی مسلم میں ہیں، بہت سی دونوں میں ہیں، بہت سی دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ غیر مقلدین نے ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث چاہیے۔ بھئی یہ دوسرے کیا جک مارتے تھے؟ یہ دوسرے محدثین ساری دنیا میں پھر کر کے انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اور اس میں سے راویوں کو ٹھوک بجا کر کے کتابیں لی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ترمذی شریف کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حسن صحیح، یعنی بخاری مسلم کی حدیثوں کے ہم پلہ ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ غیر مقلدین کے سامنے تم پیش کرو گے، وہ کہیں گے بخاری مسلم کی نہیں ہے، اور اگر مسلم میں ہوئی اور ان کو نہیں ماننی تو کہیں گے بخاری کے نہیں ہے۔ ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا۔
نہ 9 من تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی. یہ بہانے بناتے ہو. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جب امام ترمذی کہیں حسن صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری کے ہم پلہ حدیث ہے، ہم مرتبہ حدیث ہے، اس سے کمتر نہیں. ایک صحابی ہیں عرباض بن ساریہ، وہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، ہمارے سامنے واعظ کہا، ایسا واعظ جس سے دل دہل گئے. وجلت منها القلوب، دل دہل گئے اور آنکھیں بہ پڑی. سارا مجمع رو پڑا، آنکھیں بہ پڑی، دل دہل گئے. ایسا واعظ کہا حضور نے. وہ کیا واعظ کہا ہوگا؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فأوصنا. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کی باتیں تو ایسی باتیں ہیں جیسا ایک آدمی کہیں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہو اور پیچھے والوں کو کوئی تاکید اور نصیحت کر کے جائے، اہم باتیں بتا کر جائے. ایسی اہم نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں. www.attableek.com The Reviver of Iman. کرنے کے لیے کہہ جاتا ہے وصیت کہلاتی ہے. لیکن وصیت کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا اور وہ گیا پھر واپس نہیں آئے گا. آج تو ہوائی جہاز ہیں، مہینے میں 2 مرتبہ واپس آتے ہیں. پہلے کہاں آتے تھے واپس؟ جو حج کے لیے جاتا تھا گیا. اور اس زمانے میں مغل بادشاہوں کے زمانے میں مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ کے لیے عذر ہے اور وہ حج بدل کروا سکتا ہے. چنانچہ کوئی مغل بادشاہ حج میں نہیں گیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی نہیں گئے. ہر سال اب حج بدل کے لیے بھیجتے تھے اور بڑی دولت بھیجتے تھے جو مکہ مدینہ میں غریبوں پر تقسیم ہوتی تھی. اس زمانے میں جب کوئی حج کر کے آتا تھا تو سارا گاؤں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، ہندو بھی سلام مارتے تھے حاجی صاحب. اب گیا اور آیا تو کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا بلکہ کہتے پاجی صاحب پاجی صاحب پاجی صاحب آئے. بیڑی پیتے پیتے گئے تھے اور بیڑی پیتے پیتے آ گئے. داڑھی منڈاتے منڈاتے گئے تھے، داڑھی منڈاتے منڈاتے آ گئے. کیا فضیلت پیدا ہوئی؟ تو پہلے جب کہیں ہمیشہ کے لیے کوئی آدمی چلا جاتا تھا تو پیچھے والوں کو اہم کوئی بات کہہ کر جاتا تھا، اسی کو وصیت کہتے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ نے ہمیں ایسی قیمتی نصیحتیں کی ہیں کہ گویا آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں اور آپ کی وفات ہونے والی، اب دنیا سے جانے والے ہیں اور آپ ہمیں یہ وصیتیں کر کے جا رہے ہیں. ایسی وصیتیں کی ہیں، لہذا اور کچھ اس سے بھی زیادہ اہم باتیں ہوں کچھ ہمیں بتلا دیں، ہم ان کو بھی یاد رکھیں. فاوصنا، بس ہمیں وصیت کی ہے. اب سنو، قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ. فرمایا کہ میں تمہیں پہلی وصیت تو یہ کرتا ہوں، یعنی میں تو اب جا رہا ہوں، گویا میرا آخری وقت ہے، میں تمہیں آخری وصیت کر کے جاتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا. اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، پہلی وصیت تو میں تمہیں کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مفہوم میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور فرائض کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو فرائض 4 فرائض ہیں، بہت سارے نہیں ہیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 4 فرائض ہیں. ان کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بس یہ بھی اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ فرائض کو پابندی سے عمل کرے گا، اور کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچا رہے گا.
تو پہلی وصیت تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. دوسری وصیت وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فرمایا دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں وہ جو تمہیں آرڈر دیں، حکم دیں، جو کام کرنے کے لیے کہیں اسے سننا، اور سن کر کے دوسرے کان سے نکال مت دینا، بلکہ سن کر کے تعمیل کرنا، فرمان برداری، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کو اٹھاؤ. دوسری یہ ہے کہ جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی بات سنو اور سن کر اس پر عمل کرو، تبھی حکومت کا کوئی فائدہ ہے. اور اگر بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی اور عمل ارادہ یہ ہے کہ عمل نہیں کرنا، تو اس حکومت کا کیا فائدہ اور سننے کا بھی کیا فائدہ؟ آج ساری دنیا میں حکومتیں سارے قوانین بناتے ہیں، لا بناتے ہیں، اور سب گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو عمل ہی نہیں کرنا. اپنا مطلب ٹھیک ہے تو عمل کریں گے، اور اگر اپنا مطلب الو سیدھا نہیں ہوتا تو نہیں عمل کریں گے. ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک بہت اطمینان سے تھا، پر حضرت علی کا دور خلافت آیا تو لڑائیاں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی ہے صفین کی، وہ 110 سال چلی. 110 سال کا مطلب 4 مہینے 10 دن باقی رہے، اتنی لمبی چلی. اور کہتے ہیں کہ دونوں طرف کے آدمی 10,000 شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کی طرف اور حضرت معاویہ کی طرف جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ 10,000 شہید ہوئے تھے. اور اس سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 19 جنگیں حضور نے لڑی ہیں. ان 19 جنگوں میں دونوں طرف کی کیزلٹی، حضور مسلمانوں کی طرف کی اور کفار کی طرف کی 900 آدمی مارے گئے ہیں. 19 جنگوں میں کل 900 آدمی مارے گئے ہیں، مسلمانوں کی طرف شہید ہونے والے اور کفار کی طرف مارے جانے والے. اور صفین کے اندر دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے ہیں. تو ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت عمر کی حکومت بہت امن و اطمینان کی حکومت تھی، اور آپ کی، وہ حضرت علی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی حکومت میں لڑائی، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پبلک میں تھا، اور آج میرے زمانے میں پبلک تو ہے. حضرت عمر جو ہم حکم دیتے تھے ہم سن کر عمل کرتے تھے، تم سکون تھا. اور میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں تم سنتے تو ہو مگر عمل تو کرتے نہیں، تو لڑائی و خل فساد تو ہوگا. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر حکام کی، حکومت کے ذمہ داروں کی بات سن کر کے اس پر عمل نہ کیا جائے تو بات سننا ہی بیکار ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں سمع و طاعت کی حکم وصیت کرتا ہوں، کہو حکام کی بات سنو اور حکام کی بات سن کر اس کے اوپر عمل کرو. فرمایا کہ حاکم کون ہے؟ فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تم پر حاکم غلام بنا دیا جائے. اس زمانے میں آزاد بھی ہوتے تھے، غلام بھی ہوتے تھے. آزاد کا مرتبہ اونچا ہوتا تھا، غلام کا کم ہوتا تھا. بعض کام غلاموں کے ذمہ کیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک چراگاہ ریزرو کی تھی حکومت کے گھوڑوں کے لیے، تو اس کا ذمہ دار بنایا تھا ایک غلام کو جو آزاد کیا گیا تھا، اس کو اس کا ذمہ دار بنایا تھا. اور اس سے ہدایت کی تھی کہ دیکھ عثمان ابن عفان کے جانور اور عبد الرحمن ابن عوف کے جانور آئیں چراگاہ میں تو مت چرنے دیجیے.
لیکن کوئی چرواہا ایسا ہے اس کے پاس 2 جانور ہیں 3 جانور ہیں، وہ اگر سرکاری چراگاہ میں آ جائے چرانے کے لیے تو چرنے دیجیے. عثمان کے جانوروں کو مت چرنے دیجیے، عبد الرحمن بن عوف کے جانوروں کو مت چرنے دیجیے. اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ، اگر گھاس نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے حضرت عثمان کے جانور مر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جانور مر گئے، تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے پاس بتیرے کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، باغات ہیں، کھیت ہیں، اور بہت سے کاروبار ہیں. جانور مر گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور جس کے پاس 2 جانور ہیں 3 جانور ہیں، اگر تو نے اس کو چرنے نہیں آنے دیا اور گھاس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جانور مر گئے، تو پوری فیملی کے لے کر میرے پاس آئے گا، یا سیدنا یا سیدنا، حضرت میں مر رہا، حضرت میں مر رہا. تو فرمایا کہ گھاس آسان ہے یا روپے پیسے آسان ہے؟ وہ فیملی لے کر آئے گا تو مجھے اس کو دیکھو یہاں رک کر کے سمجھو. اسلامی گورنمنٹ ویلفیئر گورنمنٹ ہے. اسلام کی یہ خوبی اب برطانیہ اور امریکہ نے لے لی اور کینیڈا نے لے لی، اور مسلمانوں کا کوئی ملک ویلفیئر نہیں رہا. اور جو مسلمانوں کے ملک ہے ان کے پاس مال نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ مال ہے ان کے پاس. بڑوں ممی کے پاس کتنا مال ہے؟ کہتے ہیں کہ 50 تو گاڑیاں ہیں اس کے پاس، ایک آدمی کے پاس. لیکن گورنمنٹ ویلفیئر نہیں. ویلفیئر گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انگریزوں کے دور میں بھوپال میں والیہ تھی سکندر جہاں بیگم، عورت تھی. اس کا بھوپال جتنا ایریا ہے اتنا اس کی حکومت تھی. اس زمانے میں راجے رجواڑے انگریزوں کے زمانے میں تھے. اس نے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ جب پورے اس کی چھوٹی سی مملکت، اس مملکت میں سے سب جگہ سے خبریں آ گئی کہ لوگ کھانا کھا کر سو گئے، تب وہ کھانے پر بیٹھتی تھی، اس سے پہلے کھانے پر نہیں بیٹھتی تھی. ویلفیئر گورنمنٹ کا یہ مطلب ہے. تو اسلام میں ویلفیئر گورنمنٹ ہے. کوئی آدمی روٹی روزی اور مکان کے بغیر نہیں رہے گا. ہر ایک کے لیے روٹی روزی اور مکان مہیا کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسلامی حکومت ویلفیئر حکومت ہے. تو کہا وہ اپنی پوری فیملی لے کر میرے پاس آئے گی، یا عمر یا عمر یا عمر. تو کیا میں اسے بھوکے مرنے دوں گا؟ پیسے دوں گا. تو پیسے دینا ہلکا ہے یا ان کے جانوروں کو چراگاہ میں گھاس چرنے دینا ہلکا ہے؟ اس لیے 2-2 3-3 جانوروں والا چرواہا آئے تو اس کو سرکاری چراگاہ میں چرنے دیجیے، مگر عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان کے جانوروں کو مت چرنے دیجیے. ان کے پاس جانور مر جائیں گے، تو بہت سے کاروبار ہے ان کے پاس. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس چراگاہ کا حضرت عمر نے ایک غلام کو سپرنٹینڈنٹ بنایا. اب وہ لوگوں سے کہے گا بھائی جانور باہر رکھو، تو ان کو سننا بھی ہے ماننا بھی ہے. اور اگر سن تو لیں اور مانیں نہ تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تم پر کوئی غلام ہی امیر بنا دیا جائے، اس کی بات بھی سنو اور اس پر عمل کرو. یہ دوسری نصیحت ہوئی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا، یعنی میرا تو وقت قریب آ گیا، اب میں تو جا رہا ہوں، مگر میرے بعد تک جو لمبا زمانہ زندہ رکھے گا تو وہ لوگوں میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فَسَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ اختلاف دے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں اختلاف ہے. ہر ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں ہر سیاسی پارٹی ملک کو بہترین طریقے پر چلانا چاہتی ہے. یہ کچھ اور کہتی ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے کہ ملک کو سنبھالنے کے یہ طریقے، وہ کہتا وہ ہیں، وہ کہتا وہ ہیں، وہ کہتا وہ ہیں. ارے دینی معاملات ہیں،
مدرسے ہوں، تبلیغی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ملی جماعتیں ہوں، آپ ہر جگہ اختلاف 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 ہی دیکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ جب وہ اختلافات آ جائیں، اختلافات شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے طریقے کو مضبوط پکڑیو۔ سنت ان کے معنی طریقہ، فعلیکم بسنتی، تم میرے طریقے کو مضبوط پکڑیو، اور میرے بعد میری جگہ پر بیٹھنے والے جو میرے جانشین آئیں گے، جگہ میں بیٹھنے والے جانشین آئیں گے، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو مضبوط پکڑنا۔ دیکھو یہ جو غیر مقلدین ہیں، ہمارا ان کا اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن کریم حجت ہے کہ ہے؟ یہ تو جو فرقہ اہل قرآن ہے وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن حجت ہے، پھر قرآن کے بعد فرقہ اہل قرآن کہتا ہے قرآن کے بعد کوئی چیز حجت نہیں ہے، بس حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے۔ فرقہ اہل قرآن کے علاوہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے بعد بھی حجت ہے۔ کیا ہے؟ یہ جماعت غیر مقلدین کہتے ہیں حدیث حجت ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث حجت ہے۔ 4 اماموں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ صرف حدیث نہیں، حدیث میں سے خاص طریقے پر سنت حجت ہے۔ دیکھو یہ حدیث علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑنا ہے۔ غیر مقلدین کیا کہیں گے؟ یہ بخاری کی حدیث نہیں، یہ مسلم کی حدیث نہیں، یہ تو ترمذی کی ہے، یہ تو ابو داؤد کی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ امام ترمذی نے کہا حسن صحیح، بخاری اور مسلم کے ہم پایا حدیث ہے۔ پھر اب 2 جماعتیں ہوئے، اب اہل قرآن تو الگ ہو گئے، اب ہو گئے اہل السنہ اور اہل الحدیث۔ اہل السنہ یعنی 4 اماموں کے ماننے والے، اور اہل الحدیث یعنی 4 اماموں کو نہیں مانتے، بس حدیث، قرآن کے بعد حدیث، کوئی بھی حدیث مل جائے۔ پھر اور آگے 4 اماموں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اجماع امت حجت ہے۔ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں اجماع امت حجت نہیں۔ پھر اور آگے بڑھو، آثار صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو باتیں صحابہ نے بال اتفاق طے کی، تو صحابہ نے بال اتفاق طے کی تو اجماع، اور مختلف صحابہ کے مسئلے میں الگ الگ رائے یا آثار صحابہ، تو یہ خلفائے راشدین کے زمانے کا اجماع معتبر ہے یا نہیں؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کوئی معتبر نہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ 4 خلفاء کوئی نبی تھوڑے تھے، وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی بات کا ان کے زمانے کا کیا اعتبار ہے؟ حضور کے زمانے سے حضور کی سنت بس ٹھیک ہے، اور وہاں بھی سنت نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی حدیث مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جتنی چاہو شادیاں کر سکتے ہو، 4 میں کوئی تخصیص نہیں، جتنی چاہے کرو۔ وہ کہتے ہیں حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں تو حضور کی سنت ہے، جتنی چاہو کرو۔ بہرحال ہمارا ان کا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سنت کے بعد اجماع امت اور آثار صحابہ حجت ہے یا نہیں؟ وہ کہتے نہیں ہے۔ پھر ان سب کے بعد آخر میں ہے قیاس، کہ قرآن و حدیث میں سے جو مسائل سوچ کر غور و فکر کر کے نکالے گئے ہیں یہ حجت ہے یا نہیں؟ وہ کہتے نہیں ہے۔ خیر بات دوسری طرف چلی گئی۔ مجھے تو بتلانا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری سنت لازم پکڑو، اور میرے بعد جو میرے جانشین، میری جگہ پر بیٹھنے والے جو خلفاء آئیں گے ان کی سنت لازم پکڑو۔ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟
حضور کے بعد میں 4 ساڑھے 4 خلفاء آئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت حسن۔ 6 مہینے تک حضرت حسن کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ بادشاہ۔ تو بادشاہ میں اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟ یہ خاص سمجھ لو اسے۔ وہ بادشاہ کہ جس کے حاشیے خیال میں بھی نہ ہو کہ حکومت میری، وہ حضور کا خلیفہ ہے، چاہے وہ آج ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز 100 سال پر آئے، ان کو خلیفہ مانا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ مانا۔ حکومت میری، حاشیے خیال میں بھی نہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ بنتے ہی جو پہلا کام کیا ہے، ان کی بیوی تھی فاطمہ، عبد الملک ابن مروان کی بیٹی تھی، اور اس نے شادی میں بہت زیورات دے رکھے تھے۔ تو سب سے پہلا خلیفہ بن کر مسجد میں بیعت ہوئی، گھر میں آئے، بیوی سے کہا بیگم عمر کے ساتھ رہنا ہے یا زیورات کے ساتھ رہنا ہے؟ اگر زیورات کے ساتھ رہنا ہے تو عمر سے طلاق لے لو، اور اگر عمر کے ساتھ رہنا ہے تو یہ سارے زیورات بیت المال میں واپس کرو، یہ تیرے باپ کے نہیں تھے، تیرے باپ نے سرکاری خزانے سے دیے ہیں۔ وہ خوش نصیب عورت تھی، اس نے کہا مجھے کیا لینا ہے زیور سے، مجھے تو عمر چاہیے۔ تو اسے سارے زیورات واپس کروائے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے متحدہ ہندوستان، جس کے اب 6 ملک بن گئے ہیں، اس متحدہ ہندوستان پر 56 سال حکومت کی، مگر اس 56 سال میں ایک پیسہ بھی حکومت سے تنخواہ نہیں لی۔ خود قرآن کریم لکھتے تھے، بہترین کاتب تھے، پھر وہ قرآن بکتا تھا اور پھر اس کے جو پیسے آتے تھے اس سے گھر چلتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پارہ ہے۔ تو جس بادشاہ کے ذہن کے اندر حاشیے خیال میں بھی کبھی نہ آئے کہ حکومت میری، وہ حضور کا خلیفہ جانشین ہے، چاہے وہ آج ہو۔ اور جس کے ذہن میں کسی درجے میں یہ بات آئے کہ حکومت میری، وہ بادشاہ ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی۔ وفات کے وقت میں اپنی حیات میں یزید کے لیے بیعت لے کر گئے۔ کیوں بیعت لی یزید کے لیے؟ کہ میں تاکہ میرے بعد خلفشار نہ ہو۔ رب آپ کے پاس خلفشار نہ ہو تو یزید سے افضل امت میں تھے، حضرت حسین تھے، حضرت ابن عمر تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے۔ یزید کے لیے اپنے بیعت کیوں لی؟ ان کے لیے کیوں نہیں لی؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اوہو، گڑبڑ ہوگی، میرا بیٹا ہے۔ اب کسی درجے میں ذہن میں آ گیا میرا، اب وہ خلیفہ نہیں رہا، اب وہ بادشاہ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، میرے حضرت علی کے زمانے کا قصہ ہے، ایک آدمی بہت دور دراز سے کوفہ آیا، حضرت علی خلیفہ ہیں، ان سے ملنے کے لیے۔ تو مصنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی کوئی دور دراز سے آئے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا کرے، پھر اس کے بعد جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے نکلے۔ تو وہ مسجد میں گیا اور نماز پڑھی، پھر حضرت علی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا گھر پہنچا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت علی مسجد میں ہیں۔ تو اس نے کہا مسجد میں کوئی نہیں ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے جو نمک سے روٹی کھا رہا ہے، مسجد میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو گھر والوں نے کہا وہی امیر المومنین ہے۔ حضرت علی ہی کا یہ جملہ ہے، ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا، او دنیا کسی اور کو دھوکے میں ڈالنا، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ خلفاء ایسے ہوتے ہیں، اور وہ قیامت تک خلیفہ ہو سکتا ہے۔ آخر مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حکومت کریں گے، تو بھی تو خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ 4 ہی 4.5 ہی نہیں ہیں، قیامت تک خلیفہ آئیں گے، مگر جس کے ذہن میں کسی حاشیے خیال میں بھی نہیں ہو کہ حکومت میری، وہ خلیفہ ہے۔ اور جس کے اندر ذرا سا شعبہ کہ حکومت میری، میرے بعد میرا بیٹا، بس اب وہ بادشاہ ہو گئے۔ تو
تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے بعد جو خلف آئیں گے چاہے وہ کسی زمانے کے آئیں، ان کی جو طریقے ہیں ان طریقوں کی پیروی کرنا ہے۔ اتنی بات آج کرتا ہوں، باقی حدیث کل بیان کروں، مجھے اب ضرورت ہے استنجا جانے کی، اس لیے اتنی حدیث تو آج ہے، باقی کل جو اصل اہم حدیث ہے وہ کل سناؤں گا۔